السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 116 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جو کمان رکھنے کی جگہ مشرق اور مغرب کے درمیان موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح گزارنا یا ایک شام گزارنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب کوئی ایک صبح گزارتا ہے یا ایک شام گزارتا ہے نا، تو مشرق اور مغرب کے جو درمیان کی جو تمام موجود جو چیزیں ان سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں انسان کچھ گھنٹے لگا دے تو وہ تمام چیزوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب یہاں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، کلاس جوائن کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اپنا وقت لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا خیر کا کام کر رہے ہیں نا۔ تمام جو مشرق اور مغرب کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان سب سے بہتر آپ یہ چیز میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا، پڑھنا، پڑھانا، اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہم جو کچھ بھی پڑھے سیکھے سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے اور ہم سب کے والدین کے درجات بلند ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 116 ٹو 129۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 116، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے۔ نہ تو کوئی تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 117۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، آیت دیکھیں، عربک میں جو آیت میں الفاظ ہے فی الساعۃ العسرہ، یعنی کہ ایسی تنگی کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا گیا ہے، تو یہاں اس سے مراد جنگ تبوک ہے۔ تو تنگی کے وقت یعنی غزوہ تبوک کا جو وقت ہے، جو غزوے میں جن لوگوں کو جانا تھا نا، تو وہ جو بیٹل آف تبوک تھی، اس کو تنگی کا وقت کہا گیا، اس لیے نا کہ اس میں ایک تو یہ موسم جس میں سب لوگ جا رہے تھے، تو وہ موسم سخت گرمی کا تھا۔ عرب میں ایسے ہی آلریڈی ہی گرمی ہوتی ہے، سب ہاٹ ہوتا ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ جب وہ جنگ ہونے جا رہی تھی تو وہ بہت سخت گرمی تھا موسم۔ دوسرے اس وقت فصلیں جو ہیں تیار تھیں، یعنی کھجوروں کی وہاں پہ فصلیں ہوتی ہیں نا، تو اس وقت وہ سب فصلیں وغیرہ تیار تھیں۔ تیسرے سفر خالصتاً لمبا تھا، اور چوتھے یہ سامان کی بھی کمی تھی، وسائل کی بھی کمی تھی، اس لیے اسے جیش العسرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک کو ایک دوسرا نام بھی ہے جسے کیا کہتے ہیں، جیش العسرہ یعنی تنگی کا قافلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ تو
تو یعنی نا غزوہ تبوک کے جو موقع پر چھوٹی موٹی جو ان کی ایک تو پہلے لغزشیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور آپ دیکھیے کہ ہر انسان پر نا کچھ ایسی حالات اور ایسی واقعات گزرتے ہی ہیں جب نیکی کا ایک بہت بڑا جو موقع تھا نا اس کے سامنے جو ہوتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں. یعنی کہ جو صحابہ، جو مخلص صحابہ تھے، ان کے پاس جب نیکی کے اتنا بڑا موقع آیا، یعنی غزوہ تبوک میں شامل ہونا تھا، تو پھر وہ اس سے پیچھے رہ گئے نا. تو اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کے سامنے بھی نیکی کے موقع آتے ہیں لیکن پھر وہ اس میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں. تو یا تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، یا جو ہے وہ نہیں بھی کرنا چاہتے، یا کر بھی لیتے تو مجبوری میں کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی وہ کوالٹی بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے میں نا انسان کو نیکی سے رکنا بھی نہیں چاہیے. من ہو رہا ہو، نہ من ہو رہا ہو، دل چاہ رہا ہو، نہیں چاہ رہا ہو، لیکن اگر اللہ کا فرض آ گیا، حکم آ گیا تو بس کر گزرنا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب نا جب دل ہی نہیں ہمارا ساتھ دے رہا تو پھر ہم نیکی کیسے کریں. یعنی ہمارا نماز کے لیے دل ہی نہیں چاہ رہا تو ہم نماز کیسے پڑھیں. یعنی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، ہم قرآن ہم پڑھنے نہ پڑھے تو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے رکھ دو. بلکہ نہیں، دل کو چھوڑ دے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس اسے کیا کرنا ہے، کر گزرنا ہے. جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کر گزریں گے نا تو اللہ کا دل کا ساتھ نہ ہونے کو بھی معاف فرما دے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا کیونکہ آپ کا دل نہیں ساتھ دے رہا تھا لیکن آپ نے وہ کام کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا کہ دل نہ ساتھ دیتے ہوئے بھی وہ کام کیا. ورنہ کیا ہوگا، 2 گناہ اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی 2 گناہ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. پہلا کیا ہے، دل کا ساتھ نہ ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے موقع کو گنوا دینا. خاص طور پر نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض ہے اور فرض درجے پر ہو. یعنی ایسی نیکی جس کے کرنے پر کیا ہے، حکم فرض ہے اور فرض کے وہ درجے پر بھی ہو، تو اس کے لیے کوئی عذر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے. انسان کو کیا کرنا ہے، اس کو کر گزرنا ہے. خاص کر کے ہماری جو 5 وقت کی نمازیں، آپ دیکھیں کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں تو وہ فرض ہے نا. اکثریت کی جو نماز جو غائب ہوتی ہے وہ فجر کی نماز غائب ہوتی ہے، اور خاص کر کے جب ٹھنڈ کا موسم ہو جاتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگا لیا ہے تو گرمی میں بھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو پھر کمبل تان کے انسان کیا کرتا ہے، سو ہی جاتا ہے. فجر اکثر لوگوں کی گول ہو جاتی ہے. تو پھر یہ دیکھیں کیا ہے، یہ بہت بڑا انسان کا لاس ہوتا ہے کیونکہ جب فرض سے انسان پیچھے ہو گیا تو بہت بڑی نیکی سے انسان روک لیا گیا. تو اس میں کیا کرے، کوئی بھی کوتاہی نہیں کرے، کر گزرے. تو یہی تو جہاد ہے نا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 118. اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے بجز اس کے کہ اسی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں جو الفاظ آیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 شخصوں کے حال میں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا، چھوڑ دیا گیا. تو خلفو کا وہی مطلب ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، چھوڑ دیا گیا یا ملتوی کر دیا گیا، یعنی پینڈنگ میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، خلفو کا مطلب ہے جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. 50 دن کے بعد جبکہ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے بڑے کام کیے تھے، سابقون اور اولون میں سے تھے. تو یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن رابیہ اور ہلال بن امیہ. ان کے نام اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کیجئے گا، امپورٹنٹ ہے. فہم القرآن میں اس کے ٹیسٹ میں اس میں نہ بھی آئے لیکن آپ کو ہمیشہ ان کے نام یاد رکھنے چاہیے تاکہ انسان ان کا واقعہ یاد رکھے گا تو پھر ان کو عبرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. تو کعب بن مالک، مرارہ بن رابیہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اور اس سے پہلے ہر غزوے میں وہ شریک ہوتے تھے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا
تو سوچا کہ ایک ہی غلطی پیچھے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے نا، تو لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جھوٹے بہانے پیش کرنے کہ ہم یہ غلطی بڑی سی نہیں کریں گے، تو چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا۔ تو اس دوران نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان تینوں افراد سے، ان تینوں لوگوں سے بائیکاٹ کرنے کا حکم بھی کر دیا، یعنی بات چیت بند ان تینوں سے، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، علیحدگی اختیار کر لیں، اور پھر مزید اور زیادہ اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا، اور پھر تقریباً جو ہے 50ویں دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ جو ان ایام کی جو کیفیت کا بیان ہے کہ ان کے اوپر زمین کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے نا کہ باوجود زمین جو تھی بڑی تھی، ہے نا، اس سے مراد یہ نہیں کہ زمین بڑی ان کے اوپر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان کے اوپر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، یعنی یہ ان کی جو طرف جو بائیکاٹ ہوا تھا نا، سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے ان کے اوپر اتنی سختی ان کو محسوس ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کو ہم لوگ خود دیکھتے ہیں کہ خود جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہے نا، وہ اپنے ہی بارے میں سے جو واقعے کو بتاتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دل میں جو ہے نا ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا، لیکن پھر سستی کر لیتا تھا کہ سستی دیکھیے کتنی بری اور بڑی ان کے لیے وجہ بن گئی کہ ہر بات میں وہ سستی کر لیتے تھے، یہاں تک کہ کیا ہوا، نہیں یہ تو صحابہ تھے، انہوں نے کوئی سی بات میں بھی سستی نہیں کی، ہر کام میں انہوں نے سب سے پہلے آئے، لیکن اس بار غزوہ تبوک میں انہوں نے کیا کی، سستی کر لی نا۔ سستی بڑی کیا دشمن ہوتی ہے انسان کی، تو کعب بن مالک نے بھی کیا کر لیا تھا، سستی کر لی تھی، تو سستی کر لی، تو ابھی چلنے پہ بہت وقت ہے، وقت آئے گا تو ہم بھی چلیں گے، انہوں نے ایسا سوچا، لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا کہ میرے ساتھ مدینے میں یا تو منافقین ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں یا مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور کر رکھا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ گئے تو منافقین نے مجلس میں آ کر لمبے چوڑے عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور اپنی جھوٹی باتیں، بناوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہارا کیا معاملہ تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو اللہ کی قسم ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر جو ہے نا اس کو راضی کر دیتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیتا، یعنی دنیا میں کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان کے آگے یہ جھوٹ بول کر کہ میں اس کو راضی کر دیتا، باتیں بناتی، اور تو مجھے نا باتیں بنانا تو مجھے بھی آتی تھی، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی دیا نا تو ضرور اللہ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نا دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی معافی کی صورت پیدا کر دے گا۔ واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، انہوں نے یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دراصل اصل بات یہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جس سے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا،
تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ اٹھو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا اور سب مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے تو کیوں نہیں کوئی عذر پیش کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دیتا، لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، خصوصاً جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ 2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے بالکل سچ بات بتا دی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی بہانہ نہیں بنایا انہوں نے۔ اس سے میرے دل میں اور تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص بھی ان سے بات نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گھر بیٹھ گئے تھے، یعنی کہ جو 2 لوگ تھے نا، انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم اسی وجہ سے نہیں گئے کیونکہ ہمیں بھی عذر کوئی نہیں تھا، لیکن ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے ہیں۔ تو وہ جو 2 لوگ تھے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، لوگوں کا سامنا ہی نہیں کیا، لیکن جو کعب بن مالک تھے وہ نکلتے رہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن میں جو تھا نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے مدینہ کی سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مسجد میں جاتا، حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہیں آتا۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک نماز میں پڑھتا تو آپ مجھے دیکھتے اور جب میں سلام پھیرتا تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر سلام کیا، مگر اللہ کے بندے نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو میں نے پھر پوچھا، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے کو راضی نہیں ہوئے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ بازار میں ایک دفعہ گزر رہا تھا کہ شام کے جو قبطی تھے شام کے قبطیوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے ملاقات کی اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک حریر ریشم میں لپٹا ہوا خط دیا۔ میں نے کھول کر اسے جو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر بہت ظلم و ستم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی ذلیل آدمی تھوڑی نہ ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم ضائع کیے جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہاری قدر کریں گے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک اور بلا نازل ہو گئی۔ اسی وقت میں نے خط کو چولہے میں جھونک دیا، حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا خط تھا، اس میں آفر تھا اور اتنا بڑا ان کو آفر دیا گیا تھا نا، لیکن انہوں نے اس خط کو کیا کیا، پھینک دیا، جھونک دیا چولہے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب تم کیا کرو، اپنی بیوی کو بھی الگ کر دو۔ تو میں نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں؟ تو فرمایا نہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی ان کے مائکے بھیج دیا۔ 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت میں نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ نا 40 اور 50 دن کوئی آپ سے بات نہ کرے، یعنی کوئی بھی نہیں بات کرے تو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ گھر میں ایک کوئی ممبر ہوتا آپ سے بات نہیں کرتا، کتنی تکلیف ہے۔ باقی طرف چلے جائیں، کوئی آپ سے سب لوگ بات کر رہے ہوتے، لیکن کوئی بھی نہیں بات کر رہا ہے تو بڑی شدید تکلیف تھی یہ۔ اگر صرف کوئی ایک دن بھی نا، ایک دن کے لیے بھی اگر بات نہیں کرتا ہے تو سارا دن اگر وہ خاموش رہتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کسی ٹارچر میں ہم پڑ گئے ہیں نا۔ اور کہاں یہ جیسے کہ 50 دن تک کی بات چیت کوئی نہیں کر رہا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بات کر رہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یکایک کسی نے پکار کر کہا کہ مبارک ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنتے ہی سجدے میں اپنا سر رکھ دیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا ہے۔ پھر لوگ فوج در فوج بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک مجھے مبارک دے رہے تھے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ میں نے اٹھا اور
سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو سوچئے کہ جب تک اللہ معاف نہ کرے تو دنیا میں بھی معاف کر دیا جائے نا تو کوئی فائدہ نہیں، اگر پوری دنیا میں معاف کر دے، اگر اللہ معاف نہ کرے نا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے اس کی تلاوت کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس شکرانے کے طور پر جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے معافی دے دی تھی، یعنی اللہ نے معافی دے دی تو اس شکرانے پہ انہوں نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے ہم سب کے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب اہم ترین ڈیوٹی ہو تو ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب کہیں پر بھی ہماری کوئی ڈیوٹی لگا دی گئی تو ہمیں اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے نا، خاص کر کے دینی جو معاملے ہوتے، دینی کام میں ہوتی کوئی ڈیوٹی۔ اور پھر جب بھی کسی شخص کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو اسے ہر صورت میں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اسے قبول ہی نہیں کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ کا ایمان اور تقوی ان کو کیسا تھا نا، کسی نے چوری چھپے بھی کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بچپن کے دوست تھے اور ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، بار بار پوچھا تب بھی انہوں نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ اور پھر مجبوراً میں تیسری بار جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے نا۔ سرگوشی میں بھی انہوں نے بات نہیں کی اور چھپ کر کی بھی بات نہیں کی اپنے بھائی سے، تو اللہ کی قسم دے کر کے بھی بات کی۔ تو تب کیا بات انہوں نے کی؟ صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا جو خط ملا نا، اس میں دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، کوئی کان نہیں دھرے گئے، یعنی دنیا کی کسی لالچ پر کوئی توجہ ان کی نہیں گئی، دنیاوی لالچ انہوں نے اٹھا کے پیچھے کنارے ڈال دی۔ بہت بڑے آفر آتے تھے بادشاہوں کی طرف سے، تو مومنین تھے، ان کو کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتی تھی، ان کو تو آخرت کی لالچ ہوتی تھی، ان کو جنت اپنے آنکھوں کے سامنے دکھتی تھی، خوشبو ان کو سامنے محسوس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اس خط کو بھی اٹھا کے کنارے ڈال دیے، حالانکہ ایک بہت شاندار ان کو آفر ملا تھا۔ کیونکہ دراصل آپ دیکھیں ایمان جو تھا نا ان کے دلوں میں، اور یقین بھی تھا کہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل بہت بڑا دن ہے جس میں ہماری پکڑ ہو جائے گی، اور پھر وہاں بھی ہماری بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش اور مشقت آئے تو ہمارا طرز عمل، ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان والوں سے کیسے بدگمانی ہوتے ہیں نا۔ اور ایسے پھر دین کو نا، پھر جب ہم پر کوئی پریشانی آتی تو پھر ہم دین کو ہی بھلا برا کہنے لگتے ہیں۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار اور محبت ہی کافی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو سزا دی گئی تھی نا کعب بن مالک کو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی سدھار کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف اور صرف پیار محبت ہی کافی نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے بعض وقت تھوڑا سا پنشمنٹ بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک کو سزا دی جائے تو وہ سب کے لیے ایک نمونہ اور عبرت بھی بن جاتی ہے۔ جو ہمیں اس جو آیت ہے اس سے ہمیں اہم اور امپورٹنٹ سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ فرض سے کوتاہی، فرض سے غفلت اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فرض سے کوتاہی، جو کام فرض تھا نا، کیونکہ غزوہ تبوک یعنی بیٹل آف تبوک میں کیا تھا، سب کو نکلنا فرض تھا، وہ نہیں گئے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نا، تو فرض تھا، اس وقت فرض عین کر دیا تھا۔ تو فرض کی کوتاہی اور فرض سے غفلت اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو سستی اور بزدلی اور کاہلی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجل والکسل والجبن والبخل
والغلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ نا سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات نیکی کے بہت سے موقعوں کو کھو دیتا ہے، جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، جو کہ نیک کام کرنے کا جو موقع جو ملا ہے اسے کر ڈالے، کر گزرے، سستی کو کنارے اٹھا کے رکھ دیں۔ لیکن آج جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے، آج امت مسلمہ سست، بزدل اور کاہل ہو گئی ہے۔ بس اس کو تو یہی پسند ہے کہ صوفوں پر بیٹھ کے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کے، بیڈ پہ لیٹ کر کے بس وہ موبائل چلائے، موبائل ہو اور وہ ہو، یا لیپ ٹاپ ہو یا وہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ بیٹھے 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 کیا ہو گئے، لوگ سست ہو گئے ہیں، کاہل ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ بات اور ہے کہ آپ آفس کا کام کر رہے ہیں، کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، تو وہ بات اور ہے، لیکن کام نہیں ہو رہے ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے، پکچریں دیکھی جاتی ہیں، گیمنگ کی جاتی ہے، شارٹس دیکھے جاتے ہیں نا۔ تو یہ سب کیا ہے، انسان انہی سب وجہوں کی وجہ سے آج دین سے دور ہو گیا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، رسول سے دور ہو گیا ہے، فرائض سے دور ہو گیا ہے۔ پورا پورا دن لیٹ کر انسان ٹی وی تو دیکھ سکتا ہے نا، لیکن 1 گھنٹہ وہ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں آتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 119، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا نا کہ سچائی کی وجہ سے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی جو غلطی ہے نا، نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ بھی قرآن میں نازل فرما دی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچ بولنے کی عادت ڈالو۔ سچ کی وجہ سے کیا ہوا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ اگر منافقین کی طرح وہ بھی جھوٹ بول دیتے کیا ہوتا، وہ بھی منافقین میں شمار ہوتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سچ بولیں گے، جو ہمارے ساتھ کیا جو ہوا ہے، ہم نے جو کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جو نام ہے، ان کے بارے میں جو ذکر ہے قرآن کی آیات میں آ گیا، اور پھر لوگوں کے لیے عبرت بھی بن گئے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 120، مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی، اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے معجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مدینے کے رہنے والوں کی اور جو دیہاتی ہیں نا، ان کے جو دیہات کے ارد گرد جو رہتے تھے، ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ پیچھے رہ جائے۔ یعنی جنگ تبوک میں جو شرکت کے لیے جو کہ عام منادی تھی، عام پکار تھی، اور اس کے لیے صرف اور صرف معذور جو تھے اور جو بوڑھے تھے اور جن کی جو شرعی عذر تھا وہ پیچھے رہ گئے تھے، باقی سب کے لیے اس میں شریک ہونا ضروری تھا۔ لیکن پھر بھی مدینہ یا اس کے اطراف یعنی آس پاس کے جو مدینہ کے جو لوگ تھے نا، اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ان کو جانا چاہیے تھا۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور ان کو جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی، یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں تھا کہ خود اپنی جانوں کو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال بھی نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے،
اور انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیظ اور غضب میں اضافہ ہوگا، تو اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بنائیں گے، تو یہ سب کے سب کام کیا ہے؟ عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی مسجد یا کونے میں بیٹھ کر نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر الہی میں گزارے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف، ہر پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں، وہ چھوٹے چھوٹے کام جن سے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے یا غضب بھڑک اٹھے، ان میں سے ہے کہ ہر ایک چیز اللہ کے یہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر مجاہدین جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھوڑوں کو جو چارہ بھی کھلاتا ہے، اور اگر وہ جو چارہ کھلاتا ہے، پھر جو مجاہد کا جو گھوڑا جو لید کرتا ہے، وہ جو لید اتنی تعداد میں جو مجاہدین کا جو گھوڑا ہوتا ہے لید کرتا ہے، تو وہ جو لید ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ مجاہدین کے لیے جو اعمال نامہ جو تولا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں، اس کی جو گھوڑے کی لید ہے اس کو بھی رکھ دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا، کتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکیوں کا اجر دیا ہے جہاد میں جانے والوں کے لیے۔ تو وہ جو کھاتا پیتا بھی ہے اور اپنے گھوڑے کو بھی کھلاتا ہے، ان سب پر اس کا جو ہے اجر لکھا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اس کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اس کو چوٹ بھی لگ رہی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب پر عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ اکثر انسان جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، گھروں سے اپنے نکل کے جاتا ہے، کہیں پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اور پھر یا اللہ کی راہ میں جب حج پہ بھی جاتا ہے تو اس کو بھوک، پیاس، پریشانی، مشکلات، مصیبتیں، چوٹ وغیرہ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کے لیے نیکیوں کا اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 121۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا ہے اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے ہیں، یہ سب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑا سا یا زیادہ جتنا بھی وہ خرچ کریں گے نا، تو اسی طرح جتنا بھی وہ میدان یا علاقے وہ طے کریں گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سا سفر کریں، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ جو ہے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 122۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب وہ ان کے پاس آئیں تو ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو پچھلی آیات میں جب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، جنگ سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سخت وعید اور سزا ہوئی نا، اور منافقت بتا دی گئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے محتاط رہنے لگے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہی کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا، کیونکہ اس میں تو جانا سب کے لیے فرض عین تھا، بلکہ ایک گروہ کو جو ہے نا، ایک ہی گروہ کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، ان کی مطلب کہ ایک گروہ کی شرکت جنگ میں کافی ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے، جو دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئے تو انہیں بھی احکام دین ان کو آگاہ کرے۔ جب مجاہدین واپس آئے تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کرے، اور انہیں اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے خبردار کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کی بیان بھی ہے، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے، اور یہ کہ ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور مرکز علم میں آ کر، یعنی مدرسے یا مرکز میں جا کر کے اس سے علم حاصل کریں، اور پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت بھی کریں۔ ٹھیک ہے، یا تو وہیں رہ کر علم حاصل کریں۔ اب دیکھیں، مدینہ تھا، مدینہ خود اس وقت سینٹر تھا علم کا، بڑے بڑے محدثین، عالم، علماء سب لوگ تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، صحابہ سب لوگ وہیں رہ کے سیکھتے تھے نا۔
اور پھر کیا ہے، باقی لوگ جنگ میں چلے گئے، باقی لوگ جو سیکھ رہے ہیں وہ آنے والے مجاہدین کو بھی سکھا دیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں کوئی ایسا گروپ ہونا چاہیے، اگر وہاں علم کی فیسلٹیز نہیں ہے تو پھر وہ لوگ باہر جا کر کے، ایک گروپ باہر جائے، علم حاصل کر کے آئے، پھر جب علم حاصل کر کے آئے پھر اپنے خاندان، کنبے، قبیلے والوں کو وہ علم پہنچائے، لوگوں کو علم پہنچایا جائے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں فی سبیل اللہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ علم کے میدان میں جد و جہد کرنا۔ جس طرح کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طرح فی سبیل اللہ میں بھی لوگ نکلتے ہیں اور جو ہے نا جہاد کرتے ہیں، اور پھر دوسرا گروپ کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ جو پیدا کرنا، دین کا سیکھنا سکھانا، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، یہ سب کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی نا جب تک عبادت کا طریقہ نہیں معلوم ہو، اور جب طریقہ نہیں معلوم ہوگا، جب وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو وضو درست نہیں ہے، تو اگر وضو درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے، اور اگر وضو درست ہے اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز درست نہیں ہے، اور نماز درست نہیں ہے تو وہ قبول بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دینے کا بھی طریقہ پتہ نہیں ہے تو لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، تو اس کی اہمیت انہیں پتہ نہیں ہوگی تو پھر توجہ نہیں رہے گی نا ان کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج کی بھی جو مسائل ہیں اور باقی تمام جو اللہ کے احکامات ہیں، حلال اور حرام، ان چیزوں کی جو تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج جو 95% مسلمان ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو نہیں معلوم غسل کے طریقے کیا ہیں، ان کو نہیں معلوم وضو کا طریقہ کیا ہے، ان کو نہیں معلوم نماز کے طریقے کیا ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا فرائض ہے، کیا فرض ہمیں کرنا ہے، کن چیزوں سے ہماری نماز ہو جائے گی، کن چیزوں سے ہماری نماز نہیں ہوگی، کن چیزوں کو کرنے سے ہمارا وضو ہو جائے گا، کن چیزوں سے نہ کرنے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ غسل میں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا غسل ہو جائے گا، اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو غسل ہمارا نہیں ہوگا۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ علم نہیں حاصل کرتے ہیں نا۔ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک فرض ہے، فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم کا طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی بھی ضرورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی موقع عطا کرے۔ اور یہ تقسیم کی گئی ہے نا، ڈویژن آف ورک بتا دیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میدان جنگ میں جا کر کے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذہنی طور پر اسٹرانگ بنایا ہوتا ہے، یعنی وہ انٹلیکچوئل زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھنے لکھنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، وہ درس اور تدریج اور علم اور تعلیم میں کیا ہوتے ہیں، ان کو مہارت ہوتی ہے، بہترین طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو دو راہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا کیا ہے، انسان کے لیے ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان کو نہیں معلوم کہ درست طریقہ ہمارا کیا ہے، درست طریقے سے ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے ہماری عبادت ہوگی، کیسے ہماری نماز ہوگی، کیسے ہمارے روزے ہوں گے نا۔ اکثر لوگ رمضان میں بھی اسی بھول چوک سے غلطیوں سے ان کا روزہ بھی کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 123۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آیت 124۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تو تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ جب منافقین جو تھے وہ آپس میں استہزاء کے طور پر کہتے تھے، جب اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہوتی تھی، کوئی جو ہے نا صورت نازل ہوتی تھی، تو بعض منافقین کہتے تھے کہ اس صورت نے تم میں سے یعنی منافقین میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں منافقین کے کردار کو بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس آیت میں منافقین کے کردار کو بتایا گیا ہے۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی، جب وہ موجود نہیں ہوتے تھے اور کوئی صورت نازل ہوتی تھی یا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا آیات کا، تو ان کے علم میں وہ جب بات آتی تھی تو وہ ایک مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے
کہتے تھے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی صورت اتری ہے اس سے تو صرف اور صرف اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ضرور اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایمان کے اضافے کے پر کیا ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اس پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں، جب آیت نازل ہوتی ہے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن مومن اور مخلصین وہ کیا کرتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں، کچھ اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، تو جب لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ایسی بات نہیں ہے نا، ویسی بات نہیں، دین ہمارا تو بہت آسان ہے۔ مطلب ایک تو اللہ کا احکامات مانتے نہیں، اوپر سے ایسی بیسی باتیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں قرآن سے۔ لیکن دوسری طرف جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ کا احکامات سنتے ہیں، اللہ کی جب بات سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا لیکن اب معلوم ہو گیا، ہم کیا کریں گے، اس پر عمل ضرور کریں گے، اور ہم آئندہ سے اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں منع کی اس سے ہم رک جائیں گے، اور جو کام کرنے کو کہا سے ہم کریں گے۔ تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہتے رہتے اللہ آپ نے مجھے اپنے احکامات کے بارے میں بتا دیا، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو مومنین کی مثال کیا ہے، وہ اللہ کے آیات، اللہ کی صورت میں خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 125۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، اور وہ حالت کفر پہ ہی مر گئے ہیں۔ تو روگ سے جو مراد ہے نا، ان کے دلوں میں جو روگ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، مرض یعنی کہ روگ، تو روگ سے جو مراد ہے یہاں پہ نفاق کا ہے، اور آیت الہی کے بارے میں شک پیدا کرنا ہے، شک اور شبہات پیدا کرنا۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر اور نفاق میں اس طرح پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح نا اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے باعث شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے لیے خسارے میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو، اور ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں گویا ان کی جو بدبختی، ان منافقوں کی بدبختی کی یہاں انتہا ہے کہ جس سے ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت نہیں اترتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی بھی انسان کا جس کا لیور بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو کھانا پینا ہے، جس سے وہی اسی کھانے سے ایک طرف لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے لذت اور قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن جس کا لیور خراب ہوتا ہے اس کی بیماری میں اور مزید اسی کھانے سے کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کے لیے باعث شفا اور رحمت ہوتی ہے، لیکن منافقین کی منافقت کی جو بیماری ہوتی ہے باعث کیا ہو جاتی ہے، خرابی کا باعث اور زیادہ بن جاتی ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 126۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون، تو یفتنون کے جو معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آزمائے جاتے ہیں، وہ یفتنون کے معنی کیا ہے، آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفت میں سے ہے، یعنی کہ مثلا سوکھا، قحط سالی، باڑ، بیماری وغیرہ، یا جسمانی بیماریاں ہیں اور تکلیف ہے، یا جو جنگوں میں سے جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی رہی ہے، یہ سب کچھ ان کو اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا رہا ہے۔ تو ایسے جو منافقین ہیں نا، تو وہ آزمائے جاتے رہے ہیں، ہر سال 1 یا 2 بار ان کے اوپر آزمائش آتی رہی ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے، نہ ہی اس کو وہ عبرت اپنے بناتے ہیں آیات کو۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 127۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، لا یفقہون ہیں یہ لوگ۔
تو منافقین کی صفات یہاں بھی بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کی موجودگی میں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقوں کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، تو چپ چاپ خاموشی سے وہ وہاں سے کھسک لیتے ہیں۔ اور لا یفقہون، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ تھے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ تو یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ تو یعنی منافقین کا یہ طرز عمل تھا، یہ طریقہ کیا تھا، بجائے اس کے خوش ہونے کی کہ نئی صورت آئی، وہ پریشان ہوتے تھے۔ پھر مزید اب کیا بات آ جائے گی کہ ان کو نا کوئی سا ایسا کوئی حکم تو نہیں ہے، کوئی نئی ذمہ داری تو نہیں آ گئی تو ان کے اوپر پڑ گئی ہے، تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے کہ کہیں تم پر نا تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، تو چپکے سے وہاں سے مجلس سے بھاگ جاتے تھے، اور کوئی کام ہم پر کہیں ڈال نہ دیا جائے، کہیں ہم پر کوئی بوجھ نہ آ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، کیونکہ یہ لا یفقہون تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ تو نا سمجھی جو ہے نا وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ پڑھو ورنہ کیا ہوگا، اللہ کیا حساب دینا پڑے گا، یعنی دین کا علم حاصل نہ کرو، نہ زیادہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ منافقین کی علامت بار بار قرآن میں لا یفقہون بتائی گئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا یفقہون کیا ہے، نا سمجھی ہے، اور یہ کیا ہے، عذاب ہے، باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے۔ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم چپکے سے بھاگ نکلے کہ ہمیں جو ہے نا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ سے ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو آپ کے احکامات کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، قیامت کے دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو ہم جو ہے نا بھولے بالے بن کر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، تو ہم کیسے آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وہ تو سب چیز کا علیم الخبیر ہے، تو وہاں کوئی بہانے نہیں چلیں گے، وہاں کوئی اس طریقے سے انسان بول بھی نہیں پائے گا۔ جن غلط فہمیوں میں آج امت مسلمہ مبتلا ہے نا، تو وہاں کوئی بہانہ نہیں چلنے والے ہیں۔ تو آج اگر کوئی علم سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اور سوچتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، یا ہمارا یہ بہانے تھے، ہمارے یہ عذر تھے، تو وہاں تو سب کی بولتی بند ہو جائے گی، منہ پہ تالے لگا دیے جائیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے، جواب دیں گے کہ یہ اس ٹائم پہ پورا دن ان کاموں میں بتاتی تھی، 1 گھنٹہ اللہ آپ کی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، سارا کچے چٹے کھول دیے جائیں گے۔ تو جن غلط فہمی میں آج مبتلا ہے کہ اگر ہم زیادہ جان لیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے کیا ہے، عبرت نشان ہے کہ ان کو کس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، لا یفقہون، نہیں سمجھ رکھتے ہیں، منافقین کی طرح ہے وہ، کہ وہ دین میں اس لیے شامل ہے کہ بس فائدوں کے لیے ہے، جب ان کے اوپر مشکلات آتی ہے اور تنگی آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں، جب آسانیاں آتی ہے تو پھر چل پھرتے ہیں۔ تو لا یفقہون ہے، وہ لوگ نہیں سمجھ رکھتے، نہیں غور فکر کرتے، نہیں اللہ کی آیات پر تدبر کرتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 128، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہاری نفع کے بڑے ہی خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر دیکھیں آیت نمبر 129، پھر اگر وہ روح گردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کافی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو ان دونوں آیات میں آیت نمبر 128، آیت نمبر 129 میں ایمان افروز اور خوش کن بشارت دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہی سے سلیکٹ ہوئے، منتخب کیے گئے، چنے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود بھی انسانوں کے لیے ہی کیا ہے، باعث فخر اور سرور کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت بھی کرتے ہیں، امت کے لیے ہر بھلائی کی وہ خواہش بھی کرتے ہیں، امت کے لیے کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے، خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو بہت ہی مہربان اور شفیق ہیں۔ آپ دیکھیے جب وہ صحابی کی توبہ قبول ہوتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا زیادہ چمک رہا تھا نا، کعب بن مالک کا جب توبہ قبول ہوئی
اور پھر وہ جب جیسی مسجد نبوی میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کتنا چمک رہا تھا، دمک رہا تھا خوشی کے مارے نا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے اہل ایمان کے حق میں تو بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ شفیق ہے. اس کے باوجود اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر نہ چلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مدارات ہی کیا ہے، کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عنایت اور مدارات ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عظیم اور اقتدار کا حامل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج ہم لوگوں کی سورۃ توبہ مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے ایک ایک درجے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو مخلص مسلمان بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.